اس حصے کا تعلق پچھلی آیت کے آخری جملے سے ہے، اس کا معنی یہ بنے گا تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرو، یعنی جتنا تمہاری دنیاوی ضرورت کے لیے کافی ہو وہ لے کر باقی سب مال اپنی آخرت کے نفع کے لیے خیرات کر دو۔ اس سے جداگانہ بھی دنیا اور آخرت کے کام سوچ سمجھ کر ہی کرنے چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درس تفسیر قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ سماعت فرمائیں۔ پہلے آپ ایک مسئلہ سماعت کر لیں۔ اس مسئلے کے تعلق سے پوچھا گیا تھا، اور سردیوں کا موسم بھی چل رہا ہے، عام طور پر ہمارے اسلامی بھائی چادر اوڑھ کر سردیوں کے زمانے میں نماز پڑھتے ہیں، تو حالت نماز میں ہمیں کس طرح چادر اوڑھنی چاہیے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سر سے اس کو اوڑھا جائے، اور سر سے اوڑھنے کے بعد اس طرح جو ہم لپیٹا مارتے ہیں، لپیٹا مار کر اور ادھر دونوں چادر کے دونوں کونے پکڑ کر اپنے کاندھے پر ہمیں رکھ لینے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ چادر سے نہ آپ کا منہ جو ہے چھپا ہو، نہ ناک چھپی ہو، اور نہ آپ کی داڑھی چھپی ہو، بلکہ یہاں گردن سے آپ کو چادر کو اوڑھنا ہے، سر سے لے کر اس طرح گردن کی جانب سے نکالیں، اور چادر کے اندر حالت نماز میں ہاتھ بھی نہیں ہو، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ بلکہ میں اوڑھ کر بتا دوں تو زیادہ مناسب ہے، زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ ایک چادر مجھے دے دی جائے تو میں بتا دیتا ہوں۔ صحیح طریقہ چادر کا جو اوڑھنے کا صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح جو ہے چادر لے کر یہ ہم سر سے اوڑھیں گے، اور سر سے اوڑھ کر یہ بہت ساری اس طرح اوڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ آپ کو داڑھی بھی جو ہے باہر رکھنی ہے، اور یہ اس طرح لے کر اور پھر یہ دونوں کونے پکڑ کر یا آپ کو اس طرح اپنے کاندھے پر ڈال لینا، تاکہ آپ کے ہاتھ بھی جو ہے چادر کے اندر نہ ہوں، کیونکہ ہاتھ چادر کے اندر ہوں گے تو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اگر داڑھی بھی آپ کے چادر سے اس طرح چھپی ہوگی تو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ یہ حالت نماز کی بات میں بات کر رہا ہوں، غیر نماز کی حالت میں تو کوئی دقت نہیں ہے، جس طرح آپ چاہیں اوڑھیں، لیکن نماز کی حالت میں جو ہے وہ اس طرح اوڑھنا ہے، سر سے اوڑھنا ہے، اور جو ہے چہرہ یعنی منہ اور ناک اور داڑھی یہ بھی چادر کے باہر ہو، اور ہاتھ بھی چادر کے باہر ہو، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے یہاں اس طرح اوڑھ لیتے ہیں، سر سے نہیں اوڑھتے، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ تو چادر جب حالت نماز میں اوڑھیں تو اس طرح اوڑھیں۔ اور ویسے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر کثیر نمازی بھی ہوتے ہیں، تو اس قدر ٹھنڈ نہیں ہوتی کہ چادر اوڑھنے کی اس قدر حاجت ہو۔ اگر آپ صحیح طریقہ آپ استعمال نہ کر پائیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ چادر کو اتار کر ہی رکھ دیں تو زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہے۔ اتار کر ہی رکھ دیں تو یہ زیادہ مناسب و بہتر ہے۔ تو یہ کیونکہ میں نے اکثر نمازیوں کو دیکھا تھا کہ وہ چادر اوڑھنے میں بڑی غلطی کرتے ہیں، تو لہذا اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جدا
خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس حصے کا تعلق پچھلی آیت کے آخری جملے سے ہے، اور اس کا معنی یہ بنے گا تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرو، یعنی جتنا تمہاری دنیاوی ضرورت کے لیے کافی ہو وہ لے کر باقی سب مال اپنی آخرت کے نفع کے لیے خیرات کر دو۔ اس سے جداگانہ بھی دنیا اور آخرت کے کام سوچ سمجھ کر ہی کرنے چاہیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ جب یہ آیت اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا نازل ہوئی کہ یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے والا ہے، تو لوگوں نے یتیموں کے مال جدا کر دیے اور ان کا کھانا پینا علیحدہ کر دیا۔ اس میں یہ صورتیں بھی پیش آئیں کہ جو کھانا یتیم کے لیے پکایا جاتا ہے اس میں سے کچھ بچ جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے اور کسی کے کام نہ آتا، اس میں یتیموں کا نقصان ہونے لگا۔ یہ صورتیں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نیت سے اس کا کھانا اس کے سرپرست اپنے کھانے کے ساتھ ملا لیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یتیموں کے فائدے کے لیے ملانے کی اجازت دی گئی، لیکن ساتھ ہی تنبیہ فرما دی کہ تمہیں یتیموں کے فائدے کے لیے مال ملانے کی اجازت تو دے دی گئی ہے، لیکن کون اچھی نیت سے یتیموں کا مال ملاتا ہے اور کس کی نیت میں فساد ہوتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ظاہراً تو یتیموں کا فائدہ کر رہے ہو اور حقیقت میں ان کا مال ہڑپ کرنے کا ارادہ ہو۔ آیت مبارکہ کا یہ حصہ واللہ یعلم المفسد من المصلح کہ اللہ تبارکہ و تعالی اصلاح کی نیت والے اور فساد کی نیت والے دونوں کو جانتا ہے۔ یہ فرمان نہایت جامع ہے اور زندگی کے ہزاروں شعبوں کے لاکھوں معاملات میں رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ جہاں ایک ہی چیز میں اچھی اور بری دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں، وہاں دوسرے لوگ اگرچہ بری نیت کو نہ جانتے ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے۔ یتیموں سے متعلق دو احکام بھی آپ سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، یتیم وہ نابالغ بچہ یا بچی ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، اگر اس کے پاس مال ہو اور اپنے کسی ولی کی پرورش میں ہو، اس کے احکام اس آیت میں مذکور ہے کہ ولی خواہ اس یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر اس پر خرچ کرے یا علیحدہ رکھ کر جس میں یتیم کی بہتری ہو وہ کر سکتا ہے، لیکن ملانا یعنی اگر اپنے مال میں اس کا مال ملائے تو خراب نیت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، اگرچہ اس آیت کا نزول یتیموں کی مالی اصلاح کے بارے میں مگر اصلاح کے لفظ میں ساری مصلحتیں داخل ہیں۔ یتیموں کی اخلاق، اعمال، تربیت، تعلیم سب کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یوں سمجھیں کہ یتیم ساری مسلم قوم کے لیے اولاد کی طرح ہے، یعنی جن کے والدین جن کے والد فوت ہو جائیں تو پھر وہ بچہ یتیم ہو جاتا ہے، پھر اس کی اصلاح اولاً تو جو اس کا ولی ہے اس پر لازم اور ضروری ہے، ورنہ تو یوں سمجھیے کہ سارے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ یتیموں کا خیال رکھیں، اعمال و تربیت کے اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہم سب کو قرآن و حدیث کی تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔